الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ وأوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یذل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے قصص الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اسباق میں
جمعے کے بیانات میں دہرا رہا تھا، اور کسی سبب سے پچھلا جو بیان تھا جمعے کا وہ مجھے دہرانا ہے۔ سارا تو اب نہیں دہرایا جا سکتا، لیکن بہرحال خلاصہ دہراؤں گا تاکہ ہمارا جو قصص الانبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چل رہا ہے اس کی کڑی ٹوٹے نہیں۔ قصص الانبیاء علیہ السلام میں سبقاً پڑھتے پڑھتے میں حضرت شمویل علیہ السلام کے واقعات کو دہرا رہا تھا۔ مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یا دوسرے اکابر نے لکھا ہے کہ حضرت شمویل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ان پاک انبیاء علیہ السلام میں سے ہوئے جن کا نام قرآن پاک میں نہیں ہے، لیکن محترم کا واقعہ قرآن پاک میں ہے۔ ابتدائیہ تو حضرت کا ہم نے دہرا لیا، جو گزشتہ جمعہ میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں ان کو مجھے دہرانا ہے خلاصے کے طور پر۔ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس آئے، اور یہ وہ دور بنی اسرائیل کا چل رہا تھا جسے قاضیوں کا دور کہتے تھے۔ شاید اس کی کوئی وضاحت اس پہلے والے درس میں ہے۔ اب وہ لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم قبیلہ قبیلہ گروہ گروہ ہیں، ہمیں ایک قیادت ایسی ملنی چاہیے جن کی رہنمائی میں ہم جہاد کر سکیں، اور عمالقہ نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہم ان سے مقابلہ کریں۔ جب انہوں نے یہ بات حضرت شمویل علیہ السلام سے کہی تو علماء نے لکھا ہے کہ اس موقع پر جب یہ جہاں گفتگو ہو رہی تھی بنی اسرائیل کی حضرت شمویل علیہ السلام سے، اس موقع پر اللہ کے ایک نیک بندے اس طرف آ نکلے، اور تفسیر کی کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ آئے تھے اپنی کھوئی ہوئی سواری کی تلاش میں۔ قرآن پاک میں ان کا نام ہے حضرت طالوت۔ یہ اللہ کے نیک بندے تھے جنہوں نے حضرت شمویل علیہ السلام کا زمانہ پایا، اور قرآن پاک میں جس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ بیان فرمایا بڑے شاندار الفاظ میں بیان فرمایا۔ کچھ لوگ علماء نے لکھا ہے بڑے خوش نصیب ہوئے اس دنیا میں ایسے بھی کہ وہ اگرچہ نبوت کے مقام پر تو نہیں پہنچ سکے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت نہیں دی، لیکن علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک راستے کا نام نبوت ہے، راہ نبوت جسے کہتے ہیں، اور دوسری راہ کا نام ہے راہ ولایت جسے ولی کہتے ہیں۔ حضرت نے لکھا ہے کہ کچھ ایسے حضرات ہوئے اس دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت تو نہیں بخشی، اور یہ بھی علماء عقائد نے لکھا ہے کہ نبوت اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں نبوت بخشتے ہیں، نبوت محنت سے نہیں ملتی،
یہ علماء اہل سنت و جماعت نے لکھا ہے کوئی انسان کتنی بھی محنت کر لے، محنت کرنے سے وہ نبی نہیں بن سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا انتخاب نہ ہو۔ لیکن کچھ حضرات ایسے خوش نصیب ضرور ہوئے کہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ نبوت کے لحاظ سے تو اللہ تعالیٰ کا انتخاب نہیں ہوئے، لیکن قدرت نے انہیں ولایت بخشی۔ حضرت طالوت ان میں سے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی امت میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی کی امت میں تھے، لیکن نبی نہیں تھے، لیکن اس شان کے ولی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے شاندار الفاظ میں ان کا تذکرہ اپنے پاک کلام میں بیان فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے اس طرح کی اور مثالیں بھی ملیں کہ جو اپنے اپنے زمانوں میں ہوئے، اگرچہ وہ نبی نہیں تھے لیکن اللہ کے ولی اس مقام کے تھے کہ اللہ نے اپنے پاک کلام میں ان کے تذکرے فرمائے۔ مثلاً اصحاب کہف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیوں پہلے ہوئے، ہمارے اور آپ کے ہاں یہ اصحاب کہف کے لقب سے مشہور ہیں، اہل کتاب کے ہاں یہ 7 سلیپرز کہلاتے ہیں، ان کے ہاں بھی یہ ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیوں پہلے ہوئے اور یہ متفق ہیں علماء کہ یہ نبی نہیں تھے، ولی تھے، لیکن اس شان کے ولی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ اپنے پاک کلام میں فرمایا۔ اسی طرح آپ کے علم میں ہوگا، ممکن ہے آپ کے ذہن میں ہو، سنا ہو، پڑھا ہو کہ آج بھی حکمت میں وہ ضرب المثل کہلائے ہیں جنہیں دنیا حضرت لقمان کہتی ہے۔ کئی علماء نے لکھا ہے کہ حضرت بھی نبی نہیں تھے۔ اگر ان علماء کی اس رائے کے ساتھ اتفاق کر لیا جائے تو پھر اس بات پہ بھی غور فرمائیں کہ پورے قرآن پاک میں سورت لقمان پوری مستقل سورت ان کے نام پر ہے۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا جب قصص الانبیاء میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو دہرا رہے تھے تو مومن من آل فرعون کا تذکرہ پوری تقریر میں نے یہاں ان کی سبقاً سنائی تھی، اور وہ تقریر محترم کی فرعون کے سامنے تھی۔ ایک تقریر وہ ہے جو میں آپ کے سامنے کروں اور بات ہے، ایک تقریر وہ ہے جو کوئی مسلمان عالم کسی مسلمان بادشاہ کے سامنے کرے اور بات ہے، لیکن ایک تقریر وہ ہے جو نیک دل عالم فرعون کے سامنے کرے وہ اور بات ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے علماء نے لکھا ہے کہ مومن من آل فرعون نبی تو نہیں تھے، لیکن اس شان کے ولی تھے کہ اللہ نے ان کی پوری اس تقریر کو جو انہوں نے فرعون کے دربار میں فرعون کے سامنے کی قرآن پاک میں بیان سورۃ مومن میں۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ علماء نے لکھا ہے کہ کچھ حضرات اتنے خوش نصیب ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ کے نبی تو وہ نہیں ہوئے کہ اللہ نے ان کو نبوت نہیں بخشی، لیکن ولایت کے وہ اونچے مقام بخشے کہ قرآن پاک میں اللہ نے ان کی یادگار تذکرے بیان فرمائے۔ ان میں سے حضرت طالوت بھی ایک تھے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت طالوت اس طرف آ نکلے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت طالوت اس طرف آئے، حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس ایک خوشبودار شیشی پڑی تھی۔ یہ بعض کتابوں میں ہے، ظاہر ہے کلام پاک میں تو یہ تفصیل نہیں ہوتی، تفسیری روایات ہیں، واللہ عالم۔ ان حضرات نے لکھا ہے کہ جب حضرت طالوت وہاں آئے تو وہ جو خوشبودار شیشی حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس رکھی تھی اس میں جوش اٹھنے لگا۔ حضرت طالوت سمجھ گئے، حضرت شمویل سمجھ گئے کہ جو اللہ نے ان کے لیے بادشاہ کے طور پر منتخب فرمایا وہ آ گئے ہیں۔ یہ گویا نشانی تھی ان کے لیے۔ اچھا، اب وہ جب یہاں سامنے کھڑے ہوئے، اب اس واقعے کو آپ قرآن پاک سے سنیے۔ فرمایا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ
ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے فرمایا کہ ہمارے شمویل علیہ السلام نام نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے جو لفظ استعمال فرمایا نا وقال لہم نبیہم، علماء مفسرین نے لکھا یہاں حضرت شمویل ہی مراد ہے۔ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ نے تمہارے لیے حضرت طالوت کو بادشاہ منتخب کیا۔ اب انہوں نے جب حضرت شمویل علیہ السلام کے نام سے حضرت طالوت کا نام سنا تو ان کی طرف دیکھنے لگے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ سوالیہ نشان نما بنا چہرے کے ساتھ جو حضرت شمویل کو دیکھنے لگے تھے بنی اسرائیل، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت طالوت، بعض علماء نے لکھا یہ رنگ ساز تھے، پیشہ تھا ان کا، غریب تھے ان کے۔ آگے لفظ انہوں نے خود بھی واضح کر دیا تھا بنی اسرائیل نے، اور وہ لفظ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بھی بیان فرمایا جو انہوں نے حضرت شمویل علیہ السلام سے کہا تھا بنی اسرائیل نے کہ ان کے پاس تو پیسہ دولت بھی نہیں ہے، یہ ہمارے بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں یہودا جو حضرت یعقوب کا بیٹا ہوا، اب یہودا کی لڑی سے جو بادشاہ آئے تھے تو حضرت طالوت ان میں سے نہیں تھے، تھے تو حضرت یعقوب کے ہی بیٹے کے سلسلے سے، لیکن یہودا میں سے نہیں تھے، بنیامین سے تھے۔ آپ نے سن رکھا ہے نا حضرت یعقوب کے کچھ بیٹے بڑے مشہور ہوئے، ایک تو حضرت یوسف جن کے نام پر قرآن پاک میں پوری سورت یوسف، اور دوسرے بنیامین جن کا تذکرہ سورت یوسف میں ہے، حضرت یوسف کے ضمن میں ہی ہے تذکرے کے، لیکن ہے تو صحیح۔ لیکن وہ پرانی کتابیں بتاتی ہیں کہ بنی اسرائیل ان کی جو لڑی تھی نا، یہ بنیامین والی لڑی کو، اس کو کم نگاہی سے دیکھتے تھے۔ بنی اسرائیل پھر بھی بنی اسرائیل ہی تھے۔ اب یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ جو یہودا والا سلسلہ تھا نا، اب انہوں نے دیکھا کہ اگر حضرت شمویل کے ان جملوں سے اتفاق کر لیتے ہیں تو ہمارے خاندان سے تو بادشاہت گئی، کہ بادشاہت یہودا کے خاندان کی لڑی سے آ رہی تھی، تو آج یہ تو بنیامین سے ہیں، اگر ان کو آج ہم نے بادشاہ مان لیا تو ہم تو گئے۔ اس لیے انہوں نے اعتراض شروع کر دی ہے۔ قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه، کہنے لگے حضرت یہ ہمارے بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں، انہیں کیا حق ہے ہمارے اوپر بادشاہت کا، ہمیں تو زیادہ حق ہے کہ ہم ان پر بادشاہی کریں۔ ولم يؤت ساعة من المال، ان کو تو مالی حیثیت بھی حاصل نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کا جواب سمجھ میں آیا؟ اچھا، حضرت شمویل علیہ السلام تو ان کو پرکھے ہوئے تھے نا، تو حضرت شمویل علیہ السلام نے ان کو فرمایا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ محترم نے فرمایا کہ حضرت طالوت کا انتخاب کو میں اپنے مشورے سے کر رہا ہوں، یہ اللہ کا انتخاب ہے تمہارے لیے، جب حکم اللہ کا آ جائے تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا نا، ابھی آپ اور ہم انشاءاللہ جمعے کی نماز ادا کریں گے، یہ اللہ کا حکم ہے تو ہمیں کوئی اختیار ہے، اور ایک سامنے والے کا مشورہ ہوتا ہے، مشورے میں اختیار ہوتا ہے۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو میں حضرت طالوت کے لیے کہہ رہا ہوں وہ میرا مشورہ ہے تمہیں، جو تمہیں اختیار ہو۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ محترم نے ایک تو یہ بات فرمائی کہ ان کو اللہ نے تمہارے لیے چنا ہے بادشاہ کے طور پر، ایک بات۔ دوسری بات، جن خوبیوں سے قدرت نے حضرت شمویل کو حضرت طالوت کو نوازا تھا، اس کی وضاحت حضرت شمویل علیہ السلام نے ان پاک جملوں میں فرمائی کہ اللہ نے ان کو جسمانی طاقت بھی دی ہے، اللہ نے ان کو علم کی طاقت بھی دی ہے۔
اور حکومت جس کو نظام مملکت کہتے ہیں اس سنبھالنے کے لیے یہ دونوں چاہیے. شاید ہو سکتا ہے آپ اتفاق کریں اختلاف کریں. اس دنیا میں ایک دیش تھا, اب بھی ہے, میں اس کا نام نہیں لیتا ورنہ آپ روٹ جائیں گے. صاحب قصص الانبیاء نے, جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے, اسی موقع پر لکھا, کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی, لیکن لکھا انہوں نے ہی ہے کہ اس دیش کے ایک جگہ وزیر صحت ایک شخص کو بنایا گیا. وزیر صحت کا معنی کیا ہوتا ہے سمجھ گئے نا آپ؟ اس کو وزیر صحت بنایا گیا, خود بیمار تھا. خود کیا تھا؟ خود بیمار تھا. او اللہ کے بندو, کم از کم وزیر صحت جس کو بنا رہے ہو ایسا تو چن لو نا جس کی صحت تو ٹھیک ہو نا ظاہر میں. وہ خود ویل چیئر پہ تمہارا وزارت صحت, یہ وزارت صحت کو کیا سنبھالے گا وہ. بہرحال صاحب قصص الانبیاء نے آگے لکھا ہے, اصل میں اللہ تعالیٰ بچائیں سفارشیں ہوتی ہیں, بھئی چلو ٹھیک ہے وزارت صحت کا عنوان ہوگا, تھوڑا باہر چلے جائیں گے, علاج ولاج بھی ہو جائیں گے, پیسہ مملکت کا خزانہ دے دے گا, کون سے جیب سے جائے, اور پوچھنے والا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. آپ سمجھ گئے ہوں گے میرے خیال. اگر آپ ماشاءاللہ عقل مندوں کے اشارے کافی ہوتے ہیں, میں نام تو نہیں لے سکتا نا. بڑی پرانی بات ہے, ہو سکتا ہے آپ اتفاق کریں اختلاف کریں. آپ کے دیش میں ایک غلام نبی جاں باز مرحوم ہوئے, فوت ہو گئے, زمانے ہو گئے. بڑے ایک انوکھے شخص تھے, بڑے ادیب, اور قدرت نے بڑی صلاحیتیں دی تھیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی, انگریز کے باغی. اس کے شروع میں بالکل پیش لفظ میں انہوں نے لکھا ہے کہ جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے, کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی, کئی سال انہوں نے جیلیں کاٹی. یہ اس زمانے کے لوگ ہیں جب ہند تقسیم ہو رہا تھا. تقسیم ہونے کے بعد بھی, پہلے بھی یہ قید خانے میں ہوتے تھے اور تقسیم کے بعد بھی قید خانے میں ہی ہوتے تھے. انہوں نے اس کتاب کے پیش لفظ میں لکھا ہے کہ ایک صاحب ہمیں ملے تقسیم ہند کے بعد, تو اسلام کی بات ہم نے اس سے کہی. انہوں نے لکھا ہے کہ ہمیں آگے سے وہ صاحب جواب میں کہنے لگے کہ کیا بات کرتے ہو, ہم نے کوئی یہ اسلام کے لیے بنایا تھا. اب ان کو بھی غصہ آ گیا, تو کاہے کے لیے بنایا تھا, کہ آرام کے لیے بنایا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ انہوں نے اس بالکل پیش لفظ کی شروع میں, اچھا جب آرام کے لیے لکھا بنایا تھا تو پھر آرام کر رہے ہیں آپ کے سامنے. دعا کریں اللہ تعالی ہمارے ملک کو امن دیں, اور وہ کھویا ہوا بھولا ہوا سبق ان سب کو یاد آئے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اسی آواز پر ان سب نے جانیں دی تھیں, اسی نعرے پر ان سب نے خون دیے تھے. بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں, کچھ باتیں بس میں نہیں ہوتی, دعا ہی کر سکتے ہیں. اچھا خیر, حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے اندر یہ دونوں خوبیاں ہیں, وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. کائنات اللہ کی ہے نا, اللہ جس کو چاہے بادشاہ بنا. اچھا ایک بات چلتے چلتے سنیں اس موقع پر, قصص الانبیاء تو انشاءاللہ بیان ہوتے رہیں گے. ایک بات مجھے یاد آئی, شاید آپ نے ایک نام سنا ہو یا پڑھا ہو. برے صغیر کی تاریخ میں ایک شخصیت گزری ہے, مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ. ان کو امام انقلاب کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا. مدتوں پہلے کی باتیں ہیں, مدتوں پہلے کے یہ لوگ ہیں. میں نہیں جانتا آپ جانتے ہیں کہ نہیں, یہ سکھ گھرانے میں پیدا ہوئے تھے, لیکن عالم یہ تھا, ان کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے, ایک دن بیٹھے سبق پڑھا رہے تھے, تو باہر سے ماں گزری. جہاں تک اس عبارت کو ہم سمجھے ہیں, ماں اسی دھرم پر تھی.
اس نے دیکھا بھائی میرا بیٹا مسلمان ہو گیا. وہ تاریخ کے پتے بتاتے ہیں کہ آئی جوتوں ساتھ، جہاں بیٹھے تھے وہیں درسگاہ میں جوتے اتار کے سر میں مارنے لگی. اچھا جنہوں نے حضرت کو دیکھا ہے وہ جانتے تھے حضرت ٹوپی نہیں پہنتے تھے. اس میں ایک راز تھا کہ کیوں نہیں پہنتے تھے. مارتی رہی. اچھا وہ ظاہر ہے سامنے طلباء اور بڑے بیٹھے ہوئے تھے. اب انہوں نے دیکھا بھی استاد، اب ان سے ایک کو ذرا ترس آیا بھائی کسی طریقے سے مائی کو روکیں، تو خود ہی ہاتھ سے طالب علم کو روک دیا، رک جاؤ. آخر کتنا مارنی، بوڑھی مائی تھی، تھک گئی تو اب جانے لگی. تو جوتے اٹھائے ماں کے ہاتھ سے اور آ کر ماں کو دیے. ماں چلی گئیں. تو طلباء پاس وہ تو نہیں جانتے تھے کون ہے. اب بچوں نے پوچھا طلباء نے کہ حضرت یہ سب کیا تھا؟ تو طلباء کی طرف دیکھ کے فرمانے لگے یہ وہ تھیں جن کا ادب مجھے محمد الرسول اللہ نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم. بس اتنی سی بات فرمائی اور چلے. آپ اور ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں نا. اب بولو تو صحیح، اللہ کرے ایسا ہی ہو. مگر یہ بڑے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائیں. بڑے عجب لوگ. خیر میں جو بات کر رہا تھا حضرت کی مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ تو ضمن میں مجھے یاد آئی. محترم فرمایا کرتے تھے حضرت شمویل علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی واقعے کے ان پاک جملوں کے موقع پر حضرت نے لکھا ہے کہ گر کوئی شخص یا گر کوئی لوگ عزت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی مملکت کے لیے اسلام کا قانون لے آئیں. اچھا پتہ ہے یہاں تک تو جملے سمجھ میں آتے ہیں. اگلے سنیں. آگے حضرت نے لکھا ہے کہ جن ملکوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اگر ان کو ٹٹولو تو وہ سب یہی چاہتے ہیں کہ ملک پر اسلامی حکومت آئے. لیکن حضرت نے آگے لکھا ہے کہ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جب انتخاب کا وقت آتا ہے غلط انتخاب کرتے ہیں، انتخاب غلط کرتے ہیں، نتیجہ غلط ہوتا ہے. یہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. ہو سکتا ہے آپ اتفاق کریں یا اچھا آگے حضرت نے ایک بات لکھی ہے حضرت شمویل علیہ الصلوۃ والسلام کے انہی جملوں کے موقع پر، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. اس موقع پر محترم نے لکھا ہے کہ پارلیمنٹ کا ممبر اس کو چنو جو اللہ کی کتاب کا سب سے بڑا جاننے والا ہو، جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سب سے زیادہ جاننے والا ہو، جو خلفائے راشدین کی زندگیوں کو سب سے جاننے والا ہو، اس کو بناؤ. آگے حضرت نے لکھا ہے پارلیمنٹ کا ممبر اس کو بناؤ جس کو اللہ پر اتنا یقین ہو کہ ایک دن آئے گا کہ میرے ایک ایک عمل کا وہ ذات مجھ سے پوچھے گی یہ کیوں کیا تھا، پھر تمہارے ملکوں میں امن آئے گا. حضرت نے صحیح لکھا غلط لکھا؟ یہ 100 سال پہلے کے لوگ ہیں. میں نے ابھی عرض کیا سکھ خاندان میں پیدا ہوئے، اللہ کو کچھ اور منظور تھا. قدرت جس کو ہدایت دینے پہ آئے نا، پھر اس کے فیصلے نرالے ہوتے ہیں، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. جب قدرت نہ دینے پہ آئے، ہمارے ایک استاد ہوتے تھے وہ فرمایا کرتے تھے قدرت نہ دینے پہ آئے ہدایت، سامنے حضور کا چاچا کھڑا ہوا وہ نہیں مانتا. آپ تو شاید میں نہیں جانتا آپ کے علم میں ہے کہ نہیں، اس دیار میں ایک خواجہ محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہوئے، مدتیں ہو گئیں. آپ نہیں جانتے یہ آپ کی وادیوں میں اتنے بڑے مقام کے ولی تھے جس مقام کے بڑے حضرت جنید بغدادی تھے. آپ نے کبھی سنا نام ان کا؟ خواجہ محمد صدیق صاحب رحمۃ. کبھی علماء سے پوچھیں آپ نا. ان کے ہاتھ پر مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ رکھا تھا.
اور آپ حیران ہوں گے جس وقت حضرت نے ہاتھ رکھا تو خواجہ محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ نے جب کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھانے کے بعد حضرت نے یوں ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے فرمایا اللہ ان کو کسی سچے پاک دل عالم کے تک پہنچا دیں۔ خواجہ محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دعا اللہ نے قبول فرمائی۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھا ہے کہ قدرت نے مجھے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے قدموں میں پہنچا دیا۔ اور پتہ ہے ہو سکتا ہے آپ مانے نہ مانے، ناراض میں، ہم تو اقتصادیات کے مارے ہوئے لوگ ہیں، حقیقت ہے ہمیں کیا چاہیے، وہ کہاوت ہے نا بھوکے کو کیا چاہیے، بس ہم بھی چاہتے ہیں کہ دور خلفائے راشدین آئے، آپ بھی چاہتے ہیں، لیکن سچ پوچھئے جب مجھے دھوکے کا موقع ملتا ہے میں اپنی جگہ دھوکہ دیتا ہوں، آپ کو دھوکے کا موقع ملتا ہے آپ اپنی جگہ دھوکہ دیتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی آپ میں سے خوش نصیب ہو نہ دیتا ہو، لیکن یہ تو کوئی کمال نہیں۔ خلفائے راشدین کا دور، ہم بھی کہتے ہیں خلفائے راشدین کا دور آئے، اگر خلفائے راشدین کا دور آیا، اللہ کرے آئے، سب سے زیادہ سزائیں میں اور آپ بھگت رہے ہوں، سارے اندر ہوں گے۔ کیوں؟ ان کے ہاں تو من ترک الصلاۃ متعمدا فقد، پورا کر دو فقد، تو آپ اور میں تو سارے آگے اندر ہوں گے۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت بخشے، چاہتے تو سب ہیں، حضرت نے بھی لکھا ہے سارے مسلمان یہی چاہتے ہیں خلفائے راشدین کا دور آئے، لیکن جب انتخاب کا وقت آتا ہے غلط انتخاب کرتے ہیں جس سے نتیجہ غلط ہے۔ پتہ ہے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھا ہے کہ جب مجھے کلام پاک اور احادیث طیبہ کا قدرت نے علم حاصل کرنے کا موقع دے دیا اور میں نے اللہ کی عنایت سے حاصل کر لیا، تو صرف 18 سال میں نے محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہ کے سیاست سیکھی کہ حضور کی سکھائی ہوئی سیاست کیا ہے مجھے وہ سکھائیں۔ کتنے سال؟ اگر میرے ساتھ کہتے ہیں کتنے سال؟ حضور کی سکھائی ہوئی سیاست، اسلامی سیاست جس کو کہتے ہیں۔ ایک بات مجھے یاد آئی، اب ربط ہے یعنی سن لیں، اس دنیا میں ایک ملک ہے وہ خوبصورتی کے لحاظ سے ضرب المثل ہے، اور یہ سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سوئٹزرلینڈ جس کو کہتے ہیں، حقیقت ہے۔ جنہوں نے ایک تو ہے نا کہ تصاویر میں وہ اور بات ہے، جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے واقع، اور یہ بھی سچ ہے آپ کے دیش کا صوبہ سندھ سوئٹزرلینڈ اس سے بڑا نہیں ہے، آپ رقبے کو دیکھ لینا جا کے، آپ دنیا آپ کے ہاتھوں میں ہے، رقبے میں وہ صوبہ سندھ سے بڑا نہیں ہے، لیکن اس کا عالم سنیے۔ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا نا، جمہوریت، سنے؟ اور بولو تو صحیح، سنا ہے نا؟ سیاست دانوں نے لکھا ہے، جو سیاست کے ماہرین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ جمہوریت صحیح ہے یا غلط ہے اپنی جگہ ہے، لیکن اگر فی الحقیقت جمہوریت کے اصول پوری دنیا میں اگر کہیں حکومت کے طور پر نافذ ہیں تو صرف سوئٹزرلینڈ میں، اور کہیں نہیں۔ ان کا جو حکمران ہوتا ہے وہ عوام کے بیچ میں ہوتا ہے، کوئی کر و فر اس کے ساتھ نہیں ہوتا، کوئی اس کو سپاہی حاصل نہیں ہوتا۔ آج بھی جا کر آپ دیکھیں، ان کو پڑھیں۔ اچھا، ایک دن یہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے، آپ کے دیش کے سب سے بڑے عالم نے یہ بات لکھی ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے ایک دن، میں اس ملک کا نام نہیں لیتا آپ ناراض ہو جائیں گے، ان کا صدر وہاں آ گیا، سوئٹزرلینڈ کی بات کر رہا ہوں، جب وہاں آ گیا ادھر سپاہی ادھر سپاہی، آگے سپاہی ادھر، اوپر سپاہی نیچے سپاہی، ہر طرف سپاہی سپاہی، گاڑیاں گننے میں ہی نہیں آ رہی ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے جب ہم وہاں گئے تو وہاں کے جو لوگ تھے وہ بتا رہے تھے کہ جب یہ انداز اور یہ کر و فر دیکھا تو جو وہاں کی عوام تھی وہ بھی حیران تھی، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ فلاں ملک کے صدر صاحب ہیں۔ انہوں نے کہا صدر ایسا ہوتا ہے؟ ہم نے تو صدر وہ دیکھیں کہ وہ ہوتا ہی ہمارے پاس میں ہوتا ہے، یہ کون سا صدر ہے؟ انہوں نے کہا یہ فلاں دیش کا صدر ہے، کھاتا پیتا ہے نا۔ آپ نے سنا ہوگا نا، ہٹو بچوں کی تھی صدا، سنے؟ ہٹو بچوں کی تھی صدا، اور آج تم سے کیا کہوں کہ لحد کا بھی پتہ نہیں، اب اس کی لحد کا بھی پتہ نہیں۔ حضرت تقی صاحب نے اس کا نام لکھا ہے، میں نہیں لے سکتا نام، آپ ناراض ہو جائیں گے یا اس کے چاہنے والے ناراض ہو جائیں گے۔
بڑا تیل ویل لگاتا تھا وہ بھی. بس دنیا ہے نا, آدمی جب یہاں جیتا ہے خیال آتا ہے یار میں تو پتہ نہیں مروں گا, اولاً تو مروں گا تو پتہ نہیں کب مروں گا. یہ خیال نیا ڈبو دیتے. اس لیے حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا دولت کا مسئلہ نہیں ہے, قدرت نے جو حضرت طالوت کو یہ خوبیاں دی ہیں وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ, اس کے اندر وہ ہے. حضرت شمویل کی بات سمجھ آئی؟ اب جب حضرت شمویل نے یہ بات فرما دی تو بات تو ختم ہو گئی تھی. پھر پاس آ گئے حضرت شمویل کے قریب ہو کے کہنے لگے کوئی نشانی بتا دیتے. تھے تو بنی اسرائیل نا. اب حضرت شمویل نے جب فرما دیا اب اس کے بعد پھر مانگ رہے ہیں نشانی دیں. اب نشانی انشاءاللہ 2 ہفتے بعد. وما علینا الا البلاغ المبین سنت.